أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فتور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا، فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون.
قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله ربنا ورب العالمين صدق الله العظيم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نیت المؤمنی خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اسی لیے میں اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے نعت شریف پڑھتا ہوں. آپ بھی اچھی اچھی نیتیں فرما لیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. نعمتیں بانٹتا جے سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جے سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، نعمتیں بانٹتا لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، نعمتیں بانٹتا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان
نے گیا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا نعمتیں بانٹتا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا نعمتیں بانٹتا آج لے ہوئے کی پناہ آج مدد مانگ ان سے آج لے ہوئے کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا نعمتیں بانٹتا اور مقطع جان و دل ہو شوق رد سبے تو مدینے پہنچے جان و دل ہو شوق رد سبے تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا نعمتیں بانٹتا جے سمت وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف
میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جب کبھی داخل مسجد ہوں تو یاد آنے پر نہیں بلکہ یاد کر کے اعتکاف کی نیت کر لیا کریں کہ جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ آئیے بیان کی ابتدا میں نبی پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات ستودہ صفات پر درود پاک پڑھنے کی ایک فضیلت سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ 3 شخص اللہ پاک کے عرش کے سائے تلے ہوں گے۔ نمبر 1 وہ جو میرے کسی امتی کی پریشانی دور کرے۔ نمبر 2 وہ جو میری سنت کو زندہ کرنے والا ہو۔ اور نمبر 3 مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا۔ قلیل روزی پہ دو قناعت، فضول گوئی سے دے دو نفرت، درود پڑھتا رہوں بکثرت، نبی رحمت شفیع امت، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج کا یہ ہفتہ وار سنتوں بھرا اجتماع جامع مسجد نورانی جوہر آباد پنجاب پاکستان سے مدنی چینل پر براہ راست نشر کیا جا رہا ہے۔ آئیے بیان کی ابتدا میں کچھ اچھی نیتیں کرنے کی سعادت حاصل کر لیں تاکہ ثواب بھی ملے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے، ثواب کمانے اور اپنی آخرت بنانے کے لیے از ابتدا تا انتہا توجہ کے ساتھ سننے کی سعادت حاصل کروں گا۔ جن کاموں کے کرنے کا کہا جائے گا وہ کروں گا، اور جن کاموں سے منع کیا جائے گا ان سے بچنے کی کوشش کروں گا۔ آج کے سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت سے ملنے والا ثواب بارگاہ رسالت میں ہدیۃً پیش کرتے ہوئے جملہ مؤمنین و مؤمنات کی ارواح کو ایصال کرتا ہوں۔ یہ بھی نیت کیجئے جو سیکھیں گے سب کو سکھاتے چلیں گے، دیے سے دیے کو جلاتے چلیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، عام طور پر ایک فطری تقاضا ہے کہ بندہ اپنے دشمن سے نفرت کرتا ہے اور اس کے شر سے بچنے کی کوشش بھی کرتا ہے، اور ہر ایک نے اپنے تئیں کسی نہ کسی کو اپنا دشمن تصور کیا ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایسی صورت بھی ہوتی ہوگی کہ اولاد اپنے ماں باپ کو ہی اپنا دشمن سمجھتی ہوگی۔ اسی طرح قرابت داروں میں، رشتہ داروں میں، تعلق داروں میں جہاں جہاں کچھ نہ کچھ تعلقات کی صورتیں ہوتی ہیں تو بعض اوقات مختلف طرح کے لوگوں کے بارے میں یہ ذہن بننا شروع ہو جاتا ہے، یہ تو میرا دشمن ہے، یہ مجھے اچھا نہیں سمجھتا، یہ مجھے ترقی کرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ مختلف طرح کی تجاویز اور مختلف طرح کی آراء ہیں جو اپنے تئیں ہی بندہ بناتا چلا جاتا ہے، اور ہر ایک کسی نہ کسی کو ہو سکتا ہے اپنا دشمن سمجھتا ہو۔ چاہے جس کو دشمن سمجھا جاتا ہے نا، اس کے شر سے بچنے کی کوشش یہ بھی کی جاتی ہے۔ لیکن عام طور پر جن جن کو ہم اپنا دشمن سمجھتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس میں ہماری عقل کا کہیں کو قصور ہو، عدم توجہ کی وجہ سے، بدگمانی کی وجہ سے، یا کسی اور وجہ سے ہم کسی کو اپنا دشمن سمجھ بیٹھے۔ ہو سکتا ہے وہ ہمارا دشمن نہ ہو، لیکن ہمارے 2 دشمن ایسے ہیں کہ جن کا ذکر اللہ تعالی جل جلالہ نے قرآن پاک میں فرمایا، ایک نفس اور ایک شیطان۔ نفس کے تعلق سے قرآن پاک نے ارشاد فرمایا، ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس یہ تو برائی کا حکم دینے والا ہے، اور شیطان کے بارے میں تو بالکل واضح طور پر ارشاد فرما دیا گیا، ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ ہمارا در حقیقت دشمن ہمارا نفس ہے، اور در حقیقت ہمارا دشمن شیطان ہے۔
چاہے ہمارے جو اصلی دشمن ہیں عام طور پر جو ایک انداز دیکھنے میں آتا ہے، ان سے بچنے کے لیے ہم کوئی سبیل نہیں کرتے، ان سے بچنے کے لیے کوئی ترکیب نہیں کرتے. اور جو ہمارا دشمن نہیں ہوتا یا جس کو ہم اپنا دشمن سمجھ رہے ہوتے ہیں، جس کو شاید تھوڑی سی محبت دے دی جائے، تھوڑی سی محبت، تو وہ تھوڑی سی محبت ملنے پر دشمن بھی ہو تو وہ دشمنی دوستی میں بدل سکتی ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالی جل جلالہ نے فرمایا نا، ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم. جس کو ہم اپنا دشمن سمجھ رہے ہوتے ہیں نا، قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے برائی کو بھلائی سے ٹال. جب تو ایسا کرے گا نا، برائی کرنے والے کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آئے گا، دشمنی کرنے والے کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھائے گا، ظلم اور زیادتی کرنے والے کے ساتھ تو پیار اور محبت کا برتاؤ کرے گا، تو اس وقت کیفیت یہ ہوگی کہ تیرے اور جس کے درمیان دشمنی ہے وہ ایسا ہو جائے گا گویا کہ گہرا دوست، اس کی دشمنی دوستی میں بدل جائے گی. لیکن شیطان کبھی بھی کسی بھی صورت میں ہمارا خیر خواہ نہیں ہو سکتا. شیطان تو حقیقی دشمن ہے، اور قرآن پاک نے اس کے تعلق سے ارشاد فرمایا یہ کھلا دشمن ہے. اور قرآن پاک میں کئی ایک مقامات پر خالق کائنات جل جلالہ نے شیطان کی شرارتوں، اس کی رذالتوں اور اس کی ان حرکتوں کا بیان کیا کہ جن سے عام طور پر ہم غافل ہوا کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں نفس و شیطان کی شرارتوں سے محفوظ رکھے. عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ویسے کو بندہ ہو نا، شرارتی ذہن والا بھی ہو، شرارتی سوچ والا بھی ہو، اس کے قلب و ذہن ہی میں شرارت اور خباثت بھری ہوئی ہو، تو عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ جگہوں پر آ کر نہ وہ کنارہ کشی کر جاتا ہے. نہیں یار، یہ مسجد کے امام صاحب ہیں، ان کو کیا تنگ کرنا، یہ تو عالم دین ہے، ان کو کیا پریشان کرنا. عام طور پر مذہبی لوگوں کی محبت ہوتی ہے، یا کئی طرح کے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو کچھ نہ وہ ایک طرف کر دیا جاتا ہے، یار ان کے ساتھ کیا شرارت کرنی. لیکن شیطان ہمارا ایسا دشمن ہے کہ عام مومن تو ایک طرف رہے، یہ علماء ان پر بھی حملہ کرے گا، اولیاء کرام ان کو بھی اپنے دامے تزویر میں پھنسانے کی کوشش کرے گا. اور جس قدر بندہ تقوی اور پرہیزگاری کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوتا چلا جائے گا، شیطان اسی قدر زیادہ کوشش کرے گا کہ اس کو اس مرتبے سے ہٹا کر اللہ تعالی جل جلالہ کی پرہیزگاری سے اس کا منہ موڑ کر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس کو جہنم کی راہ پر چلا دیا جائے. اللہ تعالی ہمیں نفس و شیطان کی شرارتوں سے بچائے. سید الاولیاء، امام الاتقیاء، رأس الکمالہ، سالار قافلہ اصفیہ، حضور سیدنا غوث اعظم جیلانی قدس سرہ النورانی، اللہ تعالی جل جلالہ نے کتنا بڑا مرتبہ آپ کو دیا. آپ اولیاء کے سردار ہیں. اللہ تعالی جل جلالہ نے وہ مقام رفیع آپ کو عطا فرمایا کہ آپ خود اعلان کرتے ہوئے کہتے ہیں قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم یہ تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے. جو ولی قبل ہوئے، بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا. غوث اعظم کا مقام و مرتبہ وہ ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی پر بھی شیطان کس انداز میں حملہ آور ہوتا ہے. حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ سفر فرما رہے تھے. اس دوران چند دن آپ نے ایک ایسے مقام پر قیام فرمایا کہ جہاں پانی نہیں تھا. جب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو پیاس کی شدت محسوس ہوئی تو آپ غور فرمائیے، پیاس کی شدت محسوس ہوئی، پانی کی طلب تھی، تو آسمان سے پانی برسنے لگا، بارش ہونے لگی، جس سے آپ نے پانی پیا، سیراب ہو گئے. پھر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے آسمان پر ایک چمکتا دمکتا نور دیکھا، جس سے ایک کنارہ آسمان روشن ہو گیا، ایک شکل ظاہر ہوئی، اس سے آواز آتی ہے اے عبد القادر میں تیرا رب ہوں، اے عبد القادر میں تیرا رب ہوں، اور میں نے آج جتنی بھی چیزیں تم پر حرام تھی نا ساری کی ساری حلال کر دی، ساری چیزیں تجھ پر حلال کر دی گئیں. جب آپ نے یہ سنا تو آپ نے فوراً پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تصور اس چیز کی طرف گیا ہوگا
کہ ہمارے آقا وہ تو نبیوں کے بھی نبی ہیں، امام الانبیاء ہیں، باعث تخلیق کون و مکان ہیں. جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے ارشادات کی پاسداری کرتے رہے، ان کے رب نے کبھی ان کو یہ بات ارشاد نہیں فرمائی، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ تو اللہ کے ارشادات کی پاسداری کرے اور مجھ پر ساری حرام چیزیں حلال کر دی جائیں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا اور یہ کہنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں اے شیطان لعین مجھ سے دور ہو جا. جب آپ نے یہ کہا تو وہ جتنا بھی نور نظر آ رہا تھا نا، روشنی نظر آ رہی تھی، وہ ساری کی ساری روشنی اندھیرے میں بدل گئی. جو شکل نظر آ رہی تھی وہ بھی دھواں بڑھ کے اڑ گئی. اور پھر شیطان اگلا وار کرتا ہے، کہتے ہیں اے عبد القادر تم مجھ سے اپنے علم، اپنے رب کے حکم اور اپنے ان مراتب کی وجہ سے بچ گئے جو تمہیں حاصل ہے. اے عبد القادر اپنے علم کی وجہ سے تم بچ گئے، تمہیں تمہارے علم نے بچا لیا. اب یہ بھی ایک طرح کا وار تھا کہ علم کی طرف توجہ چلی جائے، مرتبے کی طرف توجہ چلی جائے، اپنی ولایت کی طرف توجہ چلی جائے. مجھے میرے علم نے بچایا. اب نے ارشاد فرمایا اے بے ایمان دوبارہ حملہ کرتا ہے، مجھے میرے علم نے نہیں بلکہ میرے رب کے فضل نے بچایا، میرے رب کے فضل نے مجھے بچایا. تو آپ اندازہ فرمائیے کہ شیطان لعین کہاں کہاں کس کس شخصیت پر حملہ کرنے کے لیے پہنچتا ہے. اب سید الاولیاء، امام الاولیاء، راس الاتقیاء، اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اتنا بڑا مرتبہ آپ کو عطا فرمایا، لیکن اس قدر قد آور شخصیت ہونے کے باوجود شیطان ان پر حملہ کرنے کے لیے بھی پہنچ گیا. ہم اپنے تئیں اگر غور کریں نا، ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، ہم کسی بھی کھاتے میں نہیں ہیں. اور اگر یہ کہا جائے نا کہ شیطان شاید ہم جیسوں کو انگلیوں پر نہ چاہتا ہوگا، نہیں، ہم جیسے بالکل آسانی کے ساتھ اس کے چنگل میں پھنس سکتے ہیں. تو بندے کو چاہیے کہ نفس و شیطان کی شرارتوں سے بچنے کی کوشش کرے. اور اس واقعے سے یہ بھی ایک چیز پتا چلتی ہے کہ مخلوقات میں اللہ تعالی جل جلالہ نے جن کو بڑے بڑے مراتب دیے نا، شیطان ان پر اسی انداز میں آ کر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن پاک میں اللہ تعالی جل جلالہ نے پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 53 میں ارشاد فرمایا ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا. ترجمہ کنز الایمان، بے شک شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا کہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، تو شیطان اس دشمنی کا اظہار کئی طریقوں سے کرتا ہوگا. شیطان کبھی ریاکاری کی تباہ میں ڈال کر ہماری نیکیاں برباد کروا دیتا ہوگا. نہیں، اولن کوشش یہ ہوتی ہے بندہ نیک کام کرنے کی طرف نہ آئے. اگر یہ بندہ نیکی کی طرف بڑھ گیا تو اب کسی نہ کسی انداز میں اس کے اس نیک عمل کو برباد کرنے کی کوشش ریاکاری کی تباہ میں ڈال دے گا. کبھی عبادت کے دوران طرح طرح کے وسوسے دل میں لا کر اس نیکی اور اس نماز اور اس عبادت سے دور کرنے کی صحیح کرتا ہوگا. کبھی ایسا ہوگا کہ مسلمانوں میں دشمنی ڈلوا کر، ان میں نفرت کا بیج بو کر غیبت، تہمت اور طرح طرح کے گناہوں کا دروازہ کھلوا دیتا ہوگا. اور کبھی ایسا ہوتا ہوگا کہ شیطان جھوٹ بلوا کر آخرت کو تباہ کرنے کا سامان کرواتا ہوگا. شیطان کبھی حسد کے کانٹے دل میں چبو کر جہنم کی راہ پہ چلاتا ہوگا. کبھی تکبر کی آفت میں مبتلا کر کے اپنے ازلی دشمن ہونے کا حق ادا کرتا ہوگا. شیطان کبھی حب جا، اس کی ہوس میں ہمیں ڈال دیتا ہوگا. شیطان کبھی مسلمان کے دل میں دوسروں کا بغض، حسد، نفرت، عداوت، کدورت، یہ تمام طرح کی بیماریاں پیدا کر کے اس کو نفرت کی طرف اور جہنم کی راہ کی طرف دھکیل دیتا ہوگا. شیطان کبھی مسلمان کے دل میں دوسروں کا بغض ڈال دیتا ہوگا. کبھی ماں باپ کی نافرمانی اس پر ابھار کر ذلیل اور رسوا کرواتا ہوگا. شیطان کبھی بیماریوں پر بے صبری اور واویلا کروا کر ملنے والے اجر و ثواب سے محروم کروا دیتا ہوگا. کبھی نمازوں سے، کبھی فرائض سے، کبھی فرض اور لازم علم دین سے دور کر دیتا ہوگا. کبھی تلاوت قرآن سے روکتا ہوگا. کبھی نیک اعمال کرنے میں سستی ڈالتا ہوگا. اور کبھی گناہوں کی طرف بڑھا کے گانے بازے سننے پر، فلمیں ڈرامے دیکھنے پر، بے حیائی کے مناظر دیکھنے پر اور طرح طرح کے نافرمانی کے کاموں پر ابھارتا ہوگا.
آئیے آج کے سنت و بھرے اجتماع میں دل کی گہرائیوں سے یہ نعرہ بلند کر دیں کہ شیطان کے خلاف جنگ، شیطان کے خلاف جنگ۔ ہمارا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے نا، اس نافرمان سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے آئیے اطاعت و فرما برداری کے طرف قدم بڑھانے کی کوشش کریں۔ اور جب اس طرح کی صورت پیش آتی ہے نا، دشمن حملہ آور ہونے والا ہو، تو کئی طرح کی تراکیب کی جاتی ہیں۔ اپنے دشمن سے بچنے کے لیے لوگ شہر چھوڑ دیتے ہوں گے، لوگ آبادی سے ایک طرف نکل جاتے ہوں گے، اپنا گھر تبدیل کر لیتے ہوں گے، یا گھر میں اس طرح کے انتظامات کر لیتے ہوں گے دشمن آ بھی جائے تو اس سے نجات کی اور تحفظ کی کوئی صورت ہو جائے۔ تو آئیے شیطان کے مکر و فریب ان کو بھی پہچاننے کی کوشش کریں، اور محفوظ ترین پناہ گاہ اچھی صحبت اس کی طرف بھی بڑھتے چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اولاً شیطان یہ کوشش کرتا ہے کہ بندہ نیکی کی طرف بالکل نہ آئے، کوئی بھی اچھائی والا کام نہ کرے، اور اگر بندہ ہمت کر کے اور شیطان کے چنگل سے اپنے آپ کو نکالتے ہوئے نیکی کی راہ کی طرف بڑھ جائے، نماز پڑھنے سے روکتا ہوگا بندہ نماز ادا کرنے کے لیے آ جائے، صدقہ و خیرات کرنے سے روکتا ہوگا بندہ صدقہ و خیرات کی طرف بڑھ جائے، کسی اور نئے کام سے روکتا ہو تو جس کام سے روکنے کی کوشش کرے بندہ اس کام کی طرف بڑھ جائے۔ تو اب اس کے بعد اگلا مرحلہ کون سا آئے گا؟ چلو نیکی کرنے کے لیے تو چل پڑا، اب کوئی ایسا انداز اختیار کرو کہ اس کی یہ نیکی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی نہ ہو۔ بعض اوقات نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں، نماز پڑھتے پڑھتے فوراً دل میں خیال آتا ہے کوئی آ رہا ہے، کوئی دیکھ رہا ہے۔ جب یہ خیال آتا ہے نا تو بندہ اپنی نماز کی حیت اور نماز کی کیفیت بدل دیتا ہے۔ نماز پڑھی تھی اللہ کی رضا کے لیے، نماز پڑھی تھی اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اپنے رب کی رضا کے لیے کی جانے والی عبادت، لیکن شیطان نے دل میں یہ بات ڈال دی کہ لوگ تجھے نیک سمجھیں، لوگ تجھے نمازی سمجھیں، لوگ تجھے پرہیزگار سمجھیں، اس کے لیے لازمی ہے تو اچھے انداز میں عبادت کر۔ ریاکاری کی طرف لگا دیا۔ اب بندہ ریاکاری کی تباہ کاری میں مبتلا ہو کر اپنی نیکیوں کو برباد کرنے کی راہ پہ چل پڑا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بندہ عبادت کرتا ہے، عبادت کے دوران کوئی ایسی صورت نہیں ہوئی، لیکن بعد میں خود ہی اندر سے وہ ایک آواز آ رہی ہوتی ہے، لوگوں کو بتانا تو کیا کیا کرتا ہے، تو تہجد بھی پڑھتا ہے، تو صدقہ بھی کرتا ہے، تو خیرات بھی کرتا ہے، تو خیر خیریہ مسلمین کا جذبہ بھی دل میں رکھنے والا ہے، کتنے ہی نیک اعمال تو کرنے والا ہے، شیطان دل میں یہ بات ڈالتا ہے، اور بندہ پھر اپنی عبادت کا چرچا کرنا شروع کر دیتا ہے، میں یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں، میں ایسا کرتا ہوں، میں ویسا کرتا ہوں۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے شیطان کی طرف سے ہونے والے اس حملے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت آپ نے نیکی کی دعوت کے صفحات 66 پر ریاکاری کے تعلق سے جو ذکر فرمایا، آئیے سننے کی سعادت حاصل کریں۔ آپ فرماتے ہیں اللہ پاک کی رضا کے علاوہ کسی اور ارادے سے عبادت کرنا یہ ریاکاری ہے۔ کوئی بھی عبادت کی جائے نا، کوئی بھی نہیں کام کیا جائے، مقصد اللہ کی رضا کا حصول، اپنے رب کی رضا کے حصول کے لیے کام کرے گا اجر پائے گا، اور اگر اللہ کی رضا کے علاوہ کسی اور کی رضا کی نیت ہو گئی یا کسی اور ارادے سے عبادت کرنا شروع کر دی، میری واہ واہ ہو جائے، لوگ مجھے نیک سمجھے، لوگ سمجھے کتنا اچھا آدمی ہے، یہ کوئی اور نیت آ گئی نا، تو جب کوئی اور نیت آئے گی بندے کے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے رد کر دیے جائیں گے۔ گویا عبادت سے غرض یہ ہو کہ لوگ اس کی عبادت پر آگاہ ہوں، وہ ان سے مال بٹورے، لوگ اس کی تعریف کریں یا اسے نیک آدمی سمجھیں، یا جب کبھی کسی مجمع میں آ جائے نا لوگ اس کو عزت دیں، مان دیں، اس کی تعظیم کریں، اس کی تکریم بجا لائیں، یہ نیت اگر ہے تو یہ ریاکاری ہے۔ امیر اہل سنت نے نیکی کی دعوت حصہ اول صفحہ 53 پر چند مثالیں ذکر فرمائیں ریاکاری کی، آئیے سننے کی سعادت حاصل کریں۔ آپ فرماتے ہیں خیال رہے ریاکاری ایک ایسا عمل ہے کہ جس کا سارا دار و مدار نیت پر ہے، لہذا جو مثالیں پیش کی جا رہی ہیں اگرچہ ریاکاری کی ہیں، لیکن بعض مقامات ہو سکتا ہے ایسے بھی ہوں کہ نیت کے فرق سے حکم میں تبدیلی ہو جائے۔ آئیے اپنی اصلاح کی نیت سے توجہ کے ساتھ یہ اعمال سننے کی سعادت حاصل کریں، اور جن جن گناہوں کا تذکرہ کیا جائے ان سے بچنے کی کوشش میں لگ جائیں۔ آپ نے ریاکاری کی 10 مثالیں ذکر فرمائیں۔ فن قرات اس لیے سیکھنا
تاکہ لوگ قاری صاحب کہیں. نمبر 2، اپنے لیے عاجزی کے ایسے الفاظ استعمال کرنا کہ دل جن کی تصدیق نہ کرتا ہو. مثال کے طور پر ہم فقیر لوگ، گناہگار، ناکارہ، ہم تو جناب وہ سادہ مزاج آدمی ہیں، اور اپنی عاجزی کی تعریف میں بندہ لگ جائے، دل اس کی تصدیق نہیں کر رہا، بس لوگوں میں واہ واہ کروانے کے لیے. جناب کتنی عاجزی کرنے والا ہے، اپنے آپ کو گناہگار کہتا ہے، اپنے آپ کو سیاہکار کہتا ہے، اپنے آپ کے بارے میں ناکارہ اور پتہ نہیں کس کس طرح کے لفظ استعمال کرتا ہے، جبکہ یہ چاہتا ہی یہ تھا کہ لوگ یہ کہیں کہ یہ عاجزی کرنے والا ہے. نمبر 3، لوگوں سے اس لیے پرتپاک طریقے سے ملنا کہ لوگ اسے با اخلاق کہیں. نہیں، اچھے انداز میں ملنے والا اگر اس نیت سے مل رہا ہے کہ لوگ اسے با اخلاق کہیں، یہ بھی ریاکاری ہے. نمبر 4، دعا وغیرہ میں سب کے سامنے رونا آ جائے تو اس نیت سے آنسو پوچھنا تاکہ لوگوں میں یہ تاثر قائم ہو کہ یہ تو ریاکاری سے بچنے کے لیے جلدی جلدی آنسو پوچھ رہا ہے. نہیں، اب غور کیجئے، اللہ کی یاد میں رونا کتنا پاکیزہ عمل ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں رونا، محبوب کی یاد میں رونا، یہ کس قدر پاکیزہ عمل ہے. لیکن اس پاکیزہ عمل میں بھی شیطان کس انداز میں دخل اندازی کرتا ہے. خوف خدا میں آنسو آ گئے، محبت تاجدار مدینہ میں اشکباری کرنے لگا، ساتھ ہی یہ اپنے آنسو پوچھنے لگا. شیطان نے دل میں خیال ڈال دیا، اس نیت سے جلدی جلدی پوچھ رہا ہے تاکہ لوگ یہ سمجھے کہ ریاکاری سے بچنے کے لیے کر رہا ہے. یہ بھی ریاکاری ہو گئی. اس کے بعد اگر مزید آگے بڑھتے ہیں، 5ویں مثال ذکر فرمائی گئی، لوگوں کے دلوں میں جگہ بنانے کے لیے اس طرح کے جملے کہنا. مجھے گناہوں سے بڑا ڈر لگتا ہے، مجھے برے خاتمے کا بڑا خوف رہتا ہے، پتہ نہیں میرے ساتھ اندھیری قبر میں کیا ہوگا. یہ بھی صرف اور صرف لوگوں کے دل میں جگہ بنانے کے لیے کہہ رہا ہے. اگر لوگوں کے لیے کہہ رہا ہے تو یہ ریاکاری ہے، اور اگر واقعی ایسی کیفیت ہے، واقعی ڈر لگتا ہے اور اس کا تذکرہ اس انداز میں کر دیا، واقعی اس کی قلبی کیفیت یہ ہے کہ یہ برے خاتمے کا سوچ کر اس کا دل رنجیدہ ہو جاتا ہے، یہ کبیدہ خاطر ہو جاتا ہے، اشکباری کرنے لگتا ہے، یا واقعی اس طرح کیفیت جب ہوتی ہے اپنے رب کی رحمت کی طرف رجوع کرتا ہے. کیفیت ایسی ہے تو یہ بالکل ٹھیک ہے. لیکن اگر لوگوں کے دلوں میں جگہ بنانے کے لیے کرتا ہے تو یہ بھی ریاکاری ہے. 6ٹھی مثال ذکر فرمائی گئی، لوگوں پر اپنی دنیا سے لا تعلقی اور پارسائی کی چھاپ ڈالنے کے لیے یہ کہنا کہ میں تو مالداروں سے ملنا پسند ہی نہیں کرتا. نیت کیا ہے کہ لوگ یہ سمجھیں دنیا سے کیسی بے رغبتی اس بندے کو میسر ہے، کیسا سیدھا سادہ آدمی ہے، یہ مالداروں سے اپنی جان کس طرح چھڑا کے رکھتا ہے، ان کے قریب بھی نہیں جاتا تاکہ میرے دل میں بھی حب دنیا پیدا نہ ہو جائے. باقی قلبی کیفیت ایسی ہے تو کوئی حکم نہیں ہے، پسندیدہ عمل ہے. لیکن اگر دکھاوے اور واہ واہ چاہنے کے لیے کر رہا ہے تو اس کا یہ عمل یہ بھی ریاکاری ہے. نمبر 7، کسی کی مصیبت کا سن کر ہمدردانہ جملے کہنا کہ لوگ اسے رحم دل کہیں. بڑا دکھ ہوا آپ کو اس حالت میں دیکھ کر، آپ بیمار ہو گئے، آپ پر پریشانی آ گئی، مصیبت آ گئی، تنگی آ گئی، آپ کا کاروبار چاہتا رہا، یہ سن کرنا وہ ہمدردی والے جملے کہہ رہا ہے اور نیت یہ ہے کہ لوگ مجھے رحم دل کہیں، یہ بھی ریاکاری. نمبر 8، ہاتھ میں اس لیے تسبیح رکھنا اور سب کے سامنے نمایاں کرنا یا لوگوں کے سامنے اس طرح ہونٹ ہلاتے رہنا کہ ان تک آواز پہنچے، لوگ یہ سمجھے ذکر و درود میں کتنی کثرت کرتا ہے، اور نیت ہی یہ ہو کہ لوگ میرے بارے میں یہ تاثر قائم کریں، لوگوں کا میرے بارے میں یہ ظاہر مرے کہ یہ کتنا عبادت گزار آدمی ہے. جب دیکھو نا اس کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے، جب دیکھو اس کے ہونٹ ہل رہے ہوتے ہیں، اور یہ چاہتا ہی ہے کہ لوگوں کو پتا چلے، یہ بھی ریاکاری ہے. نمبر 9، جلوت میں یعنی لوگوں کے سامنے کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے وغیرہ وغیرہ مواقع پر سنتوں کا اچھے انداز میں خیال رکھنا، جبکہ جب تنہائی میں کھائے نا تو سب اوپر نیچے ہو جائے، یہ بھی ریاکاری ہے. نمبر 10، دعوت میں یا دوسروں کی موجودگی میں اس لیے کم کھانا کہ دیکھنے والے یہ سمجھے کہ یہ تو بہت کم کھاتا ہے، کتنا سنت سے محبت کرتا ہے، اور یہ تصور لوگوں کا بن جائے کہ یہ تو جناب کم کھانے والا ہے، جبکہ ویسے کم کھانے والا نہیں ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کم کھا رہا ہے، تو یہ بھی ریاکاری ہے. اللہ تعالی ہمیں شیطان کی ان تمام تر شرارتوں سے محفوظ رکھے. رب کریم
نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رخ روشن کا صدقہ ہمیں نفس و شیطان کی شرارتوں سے بچائے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور رحمت سے ہمیں نوازے. مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ علیہ آپ عاجزی کرتے ہوئے اور ہم جیسوں کو سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ نفس بدکار نے دل پہ یہ قیامت توڑی, عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا. اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کی خباثتوں سے بچائے. آئیے مل کر دل کی گہرائیوں سے ایک مرتبہ پھر یہ آواز بلند کر دیں, شیطان کے خلاف جنگ, شیطان کے خلاف جنگ, شیطان کے خلاف جنگ. اللہ تعالیٰ نفس و شیطان سے ہمیں محفوظ رکھے. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, ریاکاری سے بچنے کے لیے عبادت کے دوران بھی شیطانی وسوسوں سے بچنے کی کوشش کیجیے, کیونکہ شیطان مسلسل دل میں وسوسے ڈالنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے. لہذا جس طرح نیک عمل سے پہلے دل میں اخلاص ہونا ضروری ہے, اسی طرح ہر نیکی اور عبادت کے دوران اس پر قائم رہنا یہ بھی ضروری ہے. عبادت کی ابتدا میں بھی شیطان کے چکروں سے بچے اور عبادت کے دوران بھی رحمان کی رحمتوں پر نظر رکھیں. اگرچہ اس طرح سوچنا اور غور و فکر کرنا بہت مشکل کام ہے, مگر ناممکن نہیں. آغاز میں یہ کام کچھ مشقت کے ساتھ ہوگا, لیکن جب کوشش کرتے رہیں گے تو ایک عرصے تک اس پر صبر کر کے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور حسن توفیق سے یہ کام آسان ہو جائے گا. یاد رکھیے, ہمارا کام کوشش کرنا ہے. ہم شیطان سے بچنے کی کوشش کریں, شیطانی وسوسوں سے بچنے کی کوشش کریں. ہمارا کام کوشش کرنا ہے. کامیابی دینے والی ذات رب کائنات کی ہے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی رحمت پہ نظر رکھیے. آئیے مل کر اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, بنا دے مجھ کو الہی خلوص کا پیکر, قریب آئے نہ میرے کبیر یا رب, اندھیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا ڈر, کروں گا کیا جو تو ناراض ہو گیا یا رب. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, شیطان کے مکر و فریب اور شیطان کی چکر بازیوں کے تعلق سے آئیے ایک حکایت آپ کے سامنے عرض کرنے کی سعادت حاصل کرو. ایک شخص نے شیطان کو اس حال میں دیکھا کہ وہ اپنی انگلی اٹھائے ہوئے جا رہا تھا. اس نے شیطان سے پوچھا, یہ تم نے انگلی کیوں اٹھائی ہوئی ہے؟ شیطان کہنے لگا, میں اپنی اس انگلی سے بڑے بڑے کام لیتا ہوں. لوگ یہ جو آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں نا اور فتنہ و فساد برپا کرتے ہیں, وہ میرے اسی انگلی کا کھیل ہوتا ہے. جس طرح بات کی طرح شیطان ہم جیسوں کو تو انگلیوں پر نچاتا ہوگا, یہ میری اسی انگلی کا کمال ہے کہ بڑے بڑے جو لوگ ہیں نا اور بڑے بڑے جو فتنہ و فساد برپا کرنے والے, میں ان کو اپنی اس انگلی پر نچاتا ہوں. اس شخص نے حیرت سے پوچھا, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شیطان کہنے لگا, یہ سامنے جو شہر تمہیں نظر آ رہا ہے نا, اسے میں اپنی اسی انگلی کے ذریعے تھوڑی سی دیر میں تباہ کر سکتا ہوں, چند لمحات میں. جب یہ بات کی, وہ آدمی کہنے لگا, یہ سمجھ نہیں آتا کہ ایک انگلی کے ذریعے تو سارا شہر برباد کر دے. شیطان کہنے لگا, ہاں ابھی کر کے دکھاتا ہوں. یہ کہا اور سامنے مٹھائی کی دکان تھی, حلوائی کی دکان. حلوائی اس وقت چینی گھول رہا تھا تاکہ اس کے ذریعے شیرہ تیار کر سکے. شیطان آگے بڑھا, اپنی انگلی کے ساتھ شیرہ لگایا اور شیرہ انگلی کے ساتھ لگا کے نا تو اس نے بالکل جو سامنے دیوار تھی نا اس پہ اپنی یوں انگلی لگا دی. اب اس شخص کا ہاتھ پکڑا, دیوار کے دوسری طرف ہوا, سڑک کے دوسری طرف. کہنے لگا, آؤ ادھر کھڑے ہو کر دیکھو ابھی کیا ہوتا ہے. انگلی اٹھا کے گھوم رہا ہے, اس انگلی کے ذریعے پورے کا پورا شہر میں برباد کر سکتا ہوں. کیسے؟ حلوائی کی دکان پہ گیا, شیرہ انگلی کے ساتھ لگایا, دیوار پہ چپکا دیا. جب شیرہ دیوار پہ لگا نا تو اس پر مکھیاں آ کر بنبنانے لگیں. مکھیوں کا ہجوم دیکھا, قریب کو موٹی تازی چھپکلی گھوم رہی تھی. وہ کیڑے کھانے کے لیے, مکھیاں کھانے کے لیے آگے بڑھی. جب یہ چھپکلی آگے آتی ہے نا تو حلوائی کی ایک بلی تھی. بلی کو شاید گمان ہوا ہوگا کہ یہ کو چوہا گھوم رہا ہے دیوار پہ, تو اس نے ایک جس لگائی چھپکلی کی طرف. چھپکلی تو ایک طرف ہو گئی, وہ اس کے ہاتھ نہیں آئی.
छपकली साइड पे हुई। इतने में दो सिपाही रोड से गुजर रहे थे, उनकी नजर पड़ी, सिपाही थे, सिपाहियों के साथ उनका कुत्ता भी था, कुत्ते की नजर पड़ी बिल्ली पे, वो बिल्ली पे हमला आवर हुआ। जब कुत्ता बिल्ली पे हमला आवर हुआ ना, तो इतने में हलवाई की नजर पड़ी कुत्ते पे, मेरी बिल्ली को मारने लगा। जब कुत्ता उस पे हमला आवर होता है, बिल्ली शीरे में गिरती है, शीरे में नीचे कुछ आग वगैरह लगी हुई होगी, जिस वजह से वो बिल्ली मर गई। इसने वो अपना कोई बड़े बड़ा चमचा उठाया, वो चमचा उठा के कुत्ते को मारा, कुत्ता मर गया। सिपाहियों ने देखा कि हमारा कुत्ता इस हलवाई ने मार दिया। इसके हाथ में वो चमचा था, इसने चमचा इस्तेमाल किया, उनके हाथ में पिस्तौल थी, उन्होंने पिस्तौल मारी, पिस्तौल निकाली, हलवाई पर फायर खोल दिया, हलवाई मर गया। हलवाई मरा, उसके करीबी रिश्तेदार जमा हुए, उसके दोस्त अहबाब, उसके चाहने वाले, वो आगे बढ़े, उन्होंने आकर दो सिपाहियों को मार दिया। ये दोनों सिपाही मर गए। जब पीछे इनके महकमे वालों को पता चला, वो आए, उन्होंने आकर यहां वो फायरिंग का सिलसिला किया। जितना भी शहर था ना, वो सारे के सारे, कुछ इधर से लड़े, कुछ उधर से मरे, ये सब आगे पीछे होते करते कराते शहर सारे का सारा गारित हो गया। इब्तिदा शैतान की उंगली। हम अगर अपने लड़ाई झगड़े के मामलात को देखते हैं ना, तो बाज़ औक़ात हो सकता है हमारे अपने लड़ाई झगड़े के मामलात में भी कहीं ना कहीं ये शैतान की उंगली अपना किरदार अदा कर जाती है। बाज़ औक़ात होता है लड़ाई बड़े जोबन पर होती है, खूब डट के लड़ते हैं। जब ये ठीक ठाक लड़ाई हो जाती है ना, और बाद में को बड़े दो समझदार आदमी बीच में पड़ते हैं, बिठाते हैं, यार मामला बताओ, मामला क्या था, वजह क्या बनी लड़ाई की, इधर की सुनते हैं, उधर की सुनते हैं, बात निकलती कुछ नहीं, हुआ ही कुछ नहीं, लड़े किस वजह से थे। अब ये कुछ वक्त पहले एक जगह पर एक मामला हुआ, एक साहब मोटरसाइकिल पर आए, बाजार में पहुंचे, वो खरीदारी करने का इरादा होगा, एक दुकान के सामने आकर ना उन्होंने अपनी बाइक खड़ी की। जो ये बाइक खड़ी करने लगे ना, दुकानदार ने कहा यहां मोटरसाइकिल खड़ा नहीं करना। कहते क्यों? खड़ा करके दिखाऊंगा। ये खड़ा कर दिया, खड़ा करके दिखाऊंगा, ये खड़ा कर दिया। दुकानदार आगे बढ़ा, उसने आते ही ना जोरदार तमांचा उसके मुंह पे रसीद किया, मैंने तुझे कहा था यहां खड़ा नहीं करना। जब उसको थप्पड़ पड़ा, उसने मोबाइल निकाला, दो चार अपने दोस्तों को फोन किया, को 8-10 अफराद जमा होके आ गए। ये 8-10 अफराद जमा होके आए, इन्होंने आकर दुकानदार की दुर्गत बनाई। जब उसको मारा गया, उसने अपने रिश्तेदारों को या चाहने वालों को या ताल्लुक वालों को फोन करके उनको बुला लिया। 7-8-10 इस तरफ के हो गए, 7-8-10 उस तरफ के हो गए। जब ये लड़ाई पूरे जोबन पर पहुंची, किसी ने पुलिस को कॉल की, पुलिस आ गई। जब ये माहौल गर्म था ना, फौरी तौर पर आगे बढ़ने में उन्होंने भी कोई खतरा महसूस किया होगा, वो एक तरफ खड़े होकर देखने लगे। जब ये मामला ठंडा हुआ, ये जितने लड़ने वाले थे ना, 18-20 जो भी थे, सबको गाड़ी में डाला, जेल में ले गए, सारे जेल में बंद कर दिए गए। अब इसके बाद इस तरफ से मुकदमा होगा, उस तरफ से मुकदमा होगा, इधर से लड़ाई होगी, उधर से लड़ाई होगी, ये सारा कोर्ट कचहरी का चक्कर चलते चलाते करते कराते हो सकता है 1 साल 2 साल 3 साल, या चंद एक अगर कोई जेल भी हो गई, चंद एक साल जेल में रहेंगे। अंजामे कार क्या होगा? 2 आदमी इनके पास जाएंगे, 2 आदमी उनके पास जाएंगे, छोड़ो यार क्या रखा है लड़ाई में, सुलह कर लो, ऐसे ही होगा ना। 8-10 अफराद इस तरफ के, 8-10 अफराद उस तरफ के, ये डंडे सोटे जब चले होंगे, सर भी फटे होंगे, जख्मी भी हुए होंगे, किसी को हड्डी भी टूटी होगी, ये सब कुछ करने कराने के बाद, और जो खर्चा हुआ होगा कोर्ट कचहरी का, वकील की फीस, ये सारे झंझटों में पड़ने के बाद अंजामे कार क्या होगा? छोड़ो यार सुलह कर लो। तो पहले ही सुलह से रहते, पहले लड़ाई झगड़े की तरफ ना बढ़ते। और यहां जो लड़ाई हुई ना, अगर आप इस पर भी गौर करें, वो दरमियान में सिर्फ वो शैतान की अंगुश्तजानी, उंगली लगाना, मोटरसाइकिल यहां खड़ा नहीं करना, करके दिखाऊंगा, बस इतनी सी बात पे लड़ाई शुरू हुई, और करते कराते 18-20 अफराद जेल में पहुंच गए। चाहे यहां खड़ा नहीं करना, थोड़ा सा हटा के उस तरफ खड़ा कर देता, झगड़ा ही ना होता, थोड़ा सा इस तरफ हो जाता, झगड़ा ही ना होता। लेकिन शैतान किस कदर हमारा दुश्मन है, ये छोटी छोटी बातों पर लड़ाते 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 कहां से कहां तक ले जाता है। आप अगर गौर करेंगे ना, बाज़ औक़ात घरों में भी इस तरह की सूरत नजर आती है। फुफ्फी से हमारी नहीं बनती, खाला से हमारी रिश्तेदारी
بالکل وہ قطع تعلقی کا سلسلہ ہو گیا، ماموں چچا دیگر قریبی رشتہ دار، اب کوئی میل ملاپ کی صورت نہیں ہے، یہاں تک کہ شادی بیاہ کا موقع بھی آئے گا نا، نہ ہم ان کو بلائیں گے نہ وہ ہمیں بلائیں گے، دوریاں ہو گئی، نفرتوں کے بیچ دل میں آ گئے، یہ اتنا کچھ ہو گیا کہ بالکل آپس میں میل ملاپ کی صورت ہی نہ رہی، قطع تعلقی کی صورتیں ہو گئی۔ اگر آپ اس لڑائی کی وجہ غور کریں، ہماری ماموں کے ساتھ لڑائی کس وجہ سے ہوئی تھی، خالہ کے ساتھ کیوں ہمارا جھگڑا ہوا تھا، یہ اتنی زیادہ دوری کیوں ہو گئی کہ پھپھی ہمارے گھر میں نہیں آتی، ہم اس کے گھر میں نہیں جاتے، اتنا زیادہ جھگڑا کیا ہو گیا۔ بعض اوقات ایسی صورت ہوتی ہے بچوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ماموں چچا خالہ پھپھی ان کے ساتھ ہمارا جھگڑا کیا تھا، ناراضی کیا ہے، پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا۔ اور اگر کوئی اپنی امی کے پاس بیٹھ کر پوچھے، امی جان ہماری خالہ کے ساتھ لڑائی کس وجہ سے ہوئی تھی، وجہ کیا بنی تھی، بیٹے چھوڑو بہت بڑی بات ہے، بہت لمبی بات ہے، تم رہنے دو ان چکروں کو۔ اور اگر کوئی اپنے والد صاحب کے پاس بیٹھ کر پوچھے، ابا جی یہ بتائیے ہماری تایا جان کے ساتھ چچا کے ساتھ لڑائی کس وجہ سے ہوئی تھی، وہاں سے بھی جواب ہو سکتا ہے یہی ملے، چھوڑو لمبی باتیں تمہاری سمجھ میں آنے والے نہیں، یہ بہت لمبے عرصے کی لڑائی، اور یہ چھوڑو بہت لمبی بات ہے، اس پر بھی اگر غور کریں نا، بچے کا منہ تو بند کروا دیا گیا، لیکن در حقیقت معاملہ ہو سکتا ہے اس طرح کا ہو کہ اس بیچارے کو خود ہی یاد نہ ہو کہ میری اپنے بھائی کے ساتھ لڑائی کیا ہوئی تھی، معاملہ اس طرف سے بڑا تھا یا اس طرف سے بڑا تھا یاد ہی نہ ہو، خود والدہ کو پتا نہ ہو کہ میری بہن کے ساتھ لڑائی کس وجہ سے ہوئی تھی، بس بیٹے رہنے تو بہت لمبی باتیں ہیں، تمہیں پھر کسی وقت بتاؤں گی۔ اس بیچاری کو خود بھی یاد ہو سکتا نہ ہو کہ ہماری لڑائی شروع کیسے ہوئی تھی۔ یقین جانیے ہماری لڑائیاں بعض اوقات اس طرح کی ہوتی ہیں کہ جس طرح وہ چھوٹے چھوٹے بچے لڑتے ہیں نا، اس نے میری پینسل نکال لی، اس نے میری شارپنر لے لی، اس نے میری کاپی کو ہاتھ کیوں لگایا۔ بعض اوقات بچوں کی لڑائیاں بڑی عجیب عجیب ہوتی ہیں، ایک کہتا ہے امی میری ہے، دوسرا کہتا ہے امی میری ہے، دونوں لڑ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ اس کی بھی ہے اس کی ہے، دونوں کی ہے۔ ایک کہتا ہے ابو میرے ہیں، دوسرا کہتا ہے ابو میرے ہیں، تو نے میرے باپ کو اپنا باپ کیوں کہا، اسی وجہ سے دونوں بھائی آپس میں لڑ پڑے۔ یہ بچوں کی لڑائیاں ہوتی ہیں۔ ہم اگر بڑے بھی اپنی لڑائیوں پر غور کریں نا، تو ہو سکتا ہے کہ ہماری لڑائیاں بھی اسی طرح کے ملتے جلتے معاملات پر ہوں، ہمارے جھگڑوں کی کیفیتیں بھی ہو سکتا ہے ایسی ہیں۔ اس کے بیٹے کی شادی ہوئی تھی، اس نے مجھے بلایا کیوں نہیں، اس کے گھر میں فلاں تقریب ہوئی تھی، اس نے مجھے بلایا کیوں نہیں، بس اسی بات پہ لڑائی شروع ہوئی، اور چلتے 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 وہاں تک نوبت پہنچی، بیٹے بہت لمبی بات ہے، تمہیں پھر کسی وقت بتائیں گے، جبکہ اندر کھاتے نکلتا کچھ بھی نہیں۔ آئیے آپ کو قرآن سناتا ہوں، پارہ 7 سورہ مائدہ آیت نمبر 91، اللہ تعالی جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، ترجمہ کنز الایمان، شیطان یہی چاہتا ہے کہ تم میں بیر اور دشمنی ڈلوا دے، شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان نفرت ہو جائے، تم آپس میں لڑتے 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 زندگی گزار دو۔ حجت الاسلام امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں، میں نے لوگوں پر نگاہ ڈالی، امام غزالی فرماتے ہیں میں نے لوگوں پر نگاہ ڈالی تو انہیں ایک دوسرے سے کسی غرض اور سبب کی وجہ سے عداوت اور دشمنی کرتے ہوئے پایا۔ جب میں نے لوگوں کے معاملات دیکھے تو میرے سامنے یہ کیفیت آئی کہ لوگ تو آپس میں لڑتے ہی رہتے ہیں، جھگڑتے ہی رہتے ہیں۔ اللہ تعالی جل جلالہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، شیطان یہی چاہتا ہے کہ تم میں بیر اور دشمنی ڈلوا دے۔ تو آئیے نا مل کر باواز بلند کہہ دیں، شیطان کے خلاف جنگ، شیطان کے خلاف جنگ، شیطان کے خلاف جنگ۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، دل کی گہرائیوں سے اس نعرے کو بلند کرتے چلے جائیے، اور آئیے واقعی اس پر عمل پیرا ہو جائیں کہ شیطان کے کسی چکر میں نہیں آئیں گے۔ ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت اللہ تعالیٰ ان کا صدقہ ہمیں نصیب فرمائے۔ آپ بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہوئے کہتے ہیں، نہیں سرکار ذاتی دشمنی میری کسی سے بھی۔ امیر اہل سنت اللہ تعالیٰ ان کے اس انداز کا صدقہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ نہیں سرکار ذاتی دشمنی میری کسی سے بھی، میری ہے نفس و شیطان سے لڑائی یا رسول اللہ۔
اللہ ہمیں بھی یہی جذبہ نصیب فرمائے. ایک مرتبہ میرے اہل سنت تشریف فرما تھے, آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر میں قسمیاں یہ کہوں, قسمیاں کہ میرے دل میں کسی بھی مسلمان کا بغض نہیں ہے, تو میں کہہ سکتا ہوں. ہم جتنے یہاں موجود ہیں, مدنی چینل کے ناظرین جتنے یہاں موجود ہیں, کیا ہم میں سے کوئی ایسا جملہ کہہ سکتا ہے؟ اگر میں قسمیہ کہوں نا کہ میرے دل میں کسی بھی مسلمان کا بغض نہیں ہے, میں کہہ سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان پاکیزہ دل والوں کا صدقہ ہمیں بھی نصیب فرمائے, اللہ انہی کا فیضان نصیب فرمائے, اور اللہ کرے کہ ایک وقت ہم پر بھی ایسا آئے کہ ہم بھی بارگاہ رسالت میں عرض کریں, نہیں سرکار, ذاتی دشمنی میری کسی سے بھی, میری ہے نفس و شیطان سے لڑائی یا رسول اللہ. تو پھر کہنا دے شیطان کے خلاف جنگ, شیطان کے خلاف جنگ. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, یقین جانیے ہمارا سب سے بڑا دشمن اور حقیقی دشمن یہ شیطان ہے. اللہ تعالیٰ اس کے شر سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آئیے آج اپنا ذہن بنا لیں کہ ہمیں اگر لڑائی کرنی ہے نا تو شیطان سے لڑنا ہے, صرف اور صرف شیطان سے لڑیں گے. اور مسلمان کی نفرت, مسلمان کی عداوت, مسلمان کا کینہ, مسلمان کی نفرت, اس کو کبھی بھی اپنے قریب تک نہیں آنے دیں گے. لڑنا ہو تو بندے کو چاہیے کہ اس سے لڑے جس کے ساتھ لڑنے کا فائدہ بھی ہو. شیطان کے ساتھ لڑتے چلے جائیں گے نا, اللہ کی رحمت سے ایمان مضبوط ہوتا چلا جائے گا. جس قدر شیطان کے ساتھ دشمنی کریں گے, اللہ تعالی جل جلالہ کی رحمتوں سے حصہ ملتا چلا جائے گا, اور اسی قدر انشاءاللہ ایمان پر, اسلام پر استقامت ملتی چلی جائے گی. نہیں لڑنا چاہتے ہیں تو آئیے فلموں, ڈراموں, گانوں بازوں اور بے حیائی کے کاموں سے لڑائی کریں. لڑنا چاہتے ہیں تو آئیے سود کے خلاف جنگ کریں. لڑائی کرنا چاہتے ہیں تو آئیے نافرمانی کے جتنے بھی کام ہیں نا, ان سب سے لڑیں. ہمارے ہاں لڑائی میں سب سے پہل جو ہوتی ہے نا, وہ قطع تعلقی سے ہوتی ہے. جب بھی جھگڑا ہوتا ہے ایک جملہ عام طور پر بولا جاتا ہے, سنا جاتا ہے, میرا تیرا کھانا پینا بول چال بند. آج سے تم میرے لیے مر گئے, میں تمہارے لیے مر گیا, آج کے بعد کبھی بھی تمہارا منہ نہیں دیکھوں گا. ایسا ہوتا ہے نا. تو آئیے یہی جملے گناہوں کے بارے میں کہیں, اے شیطان آج تک تو نے اپنی شرارتیں اور خباستیں کر لیں, لیکن آج کے بعد میرا تیرا کوئی تعلق نہیں, کبھی بھی تیری راہ پر نہیں آؤں گا, کبھی بھی تیری بات نہیں مانوں گا. میں تو مصطفیٰ کریم کا غلام ہوں, اپنے آقا کے ہر ارشاد پر لبیک کا نعرہ بلند کرتا چلا جاؤں گا. اس لیے کہ مجھے تو سرخرو ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں, زمانے کا ہے کیا ناصر, برا جانے بھلا جانے. اور کسی سمجھانے والے نے کہا نا, چھوٹتی ہے یہ دنیا تو چھوٹے, تیرا رشتہ نبی سے نہ ٹوٹے, دیکھ دیوانے پیارے نبی کے, عشق ہے یہ تماشا نہیں. اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری اداؤں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, شیطان سے بچنے کے جو طریقے بیان کیے گئے, ان میں ایک طریقہ ہے اچھی صحبت اختیار کرنا. اچھی صحبت کی بہت ساری برکتیں, اور اچھی صحبت الحمدللہ دین و ایمان کے تحفظ کا سامان کرتی ہے. اچھی صحبت بندے کو نیکی کی راہ کی طرف لے کر آتی. اچھوں کی محبت بھی دل میں ہونا, تو اس محبت کا صدقہ ملتا ہے, بندہ اچھا ہو جاتا ہے. ایک عربی شاعر نے بات ذکر کی, کہتے ہیں انا احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا. میں نیک نہیں ہوں لیکن نیکوں سے محبت کرتا ہوں, اللہ کی رحمت سے امید ہے اللہ تعالیٰ نیکوں کا صدقہ مجھے بھی نیک کر دے گا. تو آئیے نیکوں سے محبت کریں, نیکوں کی صحبت کو اختیار کریں. اچھی صحبت پانے کا ایک بڑا زبردست طریقہ مدنی قافلوں میں سفر بھی ہے. مدنی قافلے الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ دل میں مدنی انقلاب برپا کرنے کا ذریعہ ہے. مدنی قافلے میں سفر کرنے سے نیک لوگوں کی صحبت میسر آتی ہے. مدنی قافلے کی برکت سے مسجد میں نفل اعتکاف کی سعادت ملتی ہے. مدنی قافلے کی برکت سے بے نمازیوں کو نمازوں کی اہمیت معلوم ہوتی ہے. مدنی قافلے کی برکت سے بہت سارے دینی مسائل سیکھنے کی سعادت ملتی ہے. مدنی قافلے کی برکت سے مسجدوں میں ذکر و اذکار
اور درس و بیانات کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ مدنی قافلے کی برکت سے مسجدیں آباد ہوتی ہیں۔ مدنی قافلوں میں سفر کرنے والے خوش نصیبوں کو الحمدللہ ثم الحمدللہ امیر اہل سنت کی طرف سے کئی ایک دعاؤں سے نوازا گیا، اور امیر اہل سنت اپنے بارے میں رب کی بارگاہ میں جو دعا کرتے ہیں وہ دعا ہے یا خدا ہر گھڑی رٹ ہو اتار کی، قافلے میں چلیں قافلے میں چلو۔ تو آئیے مدنی قافلے میں سفر کی سعادت بھی حاصل کرنے کی نیت کریں انشاءاللہ عز و جل۔ فروری میں یہاں سے بھی جوہر آباد سے بھی اور کئی ایک شہروں سے الحمدللہ ثم الحمدللہ مدنی قافلے سفر کرنے کی صورتیں ہو رہی ہیں۔ تو اب تمام عاشقان رسول کو عرض کروں گا کہ مدنی قافلے میں سفر کی سعادت حاصل کیجیے، اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ آئیے بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے مبارک رسالے 101 مدنی پھول سے سرما لگانے کی سنتیں اور آداب سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، تمام سرموں میں بہتر سرما عصمت ہے، یہ نگاہ کو روشن کرتا اور پلکیں اگاتا ہے۔ پتھر کا سرما استعمال کرنے میں حرج نہیں، اور سیاہ سرما یا کاجل بقصد زینت یعنی زینت کی نیت سے مرد کو لگانا مکروہ ہے، اور زینت مقصود نہ ہو تو کراہت نہیں۔ سرما سوتے وقت استعمال کرنا سنت۔ سرما استعمال کرنے کے 3 منقول طریقوں کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ کبھی دونوں آنکھوں میں 3 سلائیاں، کبھی دائیں یعنی سیدھی آنکھ میں 3 اور بائیں یعنی الٹی میں 2، تو کبھی دونوں آنکھوں میں 2 اور پھر آخر میں 1 سلائی کو سرمے والی کر کے اسی کو باری باری دونوں آنکھوں میں لگائیے۔ اس طرح کرنے سے انشاءاللہ تینوں پر عمل ہوتا رہے گا۔ تکریم کے جتنے بھی کام ہوتے ہیں سب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سیدھی جانب سے شروع کیا کرتے تھے، لہذا پہلے سیدھی آنکھ میں سرما لگائیے، پھر الٹی آنکھ میں۔ طرح طرح کی ہزاروں سنتیں سیکھنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی 2 کتب، بہار شریعت حصہ 16 312 صفحات اور 120 صفحات کی کتاب سنتیں اور آداب، اور امیر اہل سنت کے 2 رسالے 101 مدنی پھول اور 163 مدنی پھول ہدیتاً حاصل کیجیے اور پڑھیے۔ سنتوں کی تربیت کا ایک بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں بھرا سفر بھی ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اپنے معمولات پورے کر لیں۔ ہر جمعرات کو دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں 6 درود پاک اور 2 دعائیں پڑھنے کی سعادت میسر آتی ہے۔ ایک درود شریف جس کے متعلق بزرگوں نے فرمایا، جو شخص ہر شب جمعہ یعنی جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات اس درود شریف کو پابندی سے کم از کم 1 مرتبہ پڑھے گا، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ درود پاک پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد۔ حضرت احمد ساوی علیہ رحمت اللہ الباری بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں، اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا
محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ. ایک دن ایک شخص آیا تو حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے درمیان بٹھا لیا. اس سے صحابہ اکرام علیہ مردوان کو تعجب ہوا کہ یہ کون سی مرتبہ ہے. جب وہ چلا گیا تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جب مجھ پر درود پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى لہ. شافع امم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے. اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں. آئیے مل کر پڑھتے ہیں جزا اللہ عنا محمدا ما ہوا اہلہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کر پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہفتہ وار مدنی مذاکرے میں امیر اہل سنت کسی ایک مدنی رسالے کا مطالعہ کرنے یا آڈیو رسالہ سننے کی ترغیب بھی ارشاد فرماتے ہیں. مطالعہ کرنے والے اور آڈیو سننے والے خوش نصیب اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کی کارکردگی یہ بھی امیر اہل سنت کی خدمت میں پیش کی جاتی. امیر اہل سنت دعاؤں سے نوازنے کے ساتھ ساتھ اپنے قیمتی مدنی پھول بھی عطا فرماتے ہیں. آنے والے ہفتے کہ مدنی مذاکرے میں اس رسالے 40 روحانی علاج کے مطالعے کی ترغیب ارشاد فرمائی جائے گی. تمام عاشقان رسول اس رسالے کو پیشگی حاصل بھی کر لیں، مطالعہ بھی کریں تاکہ امیر اہل سنت کی دعائیں ملیں. چھوٹے سائز میں اس رسالے کا ہدیہ پاکستانی 6 روپے اور بڑے سائز میں 10 روپے. مدنی چینل کے ناظرین آئیے امیر اہل سنت کا دعائیہ مدنی گلدستہ دیکھنے سننے کی سعادت حاصل کریں. جو کوئی روزانہ یا غابو 7 بار پڑھ لیا کرے، جو کوئی دعا مانگا کرے گا انشاءاللہ قبول ہوا کرے گی. یا اللہ جو کوئی رسالہ 40 روحانی علاج کے 17 صفحات پڑھ یا سن لے اسے روحانی امراض سے محفوظ فرما. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فیضان مدنی مذاکرہ، فیضان مدنی مذاکرہ، فیضان مدنی مذاکرہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج جمعرات ہے. آنے والے ہفتے رات 9:30 بجے مدنی چینل پر براہ راست مدنی مذاکرہ ہوگا. شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ سوالات کے جوابات عنایت فرمائیں گے انشاءاللہ عز و جل. تمام عاشقان رسول اپنے ڈویژن و علاقے
اور شخصیات کے گھروں میں ہونے والے اجتماعی مدنی مذاکرے میں خود بھی اول تاخیر شرکت کی سعادت حاصل کریں اور دوسرے اسلامی بھائیوں کو بھی اس کی دعوت دے کر ترغیب دلا کر ساتھ لانے کی کوشش فرمائیں۔ آئیے مکتبۃ المدینہ کے کچھ اعلانات سماعت فرماتے ہیں۔ امیر اہل سنت کا رسالہ وضو اور سائنس میں کیا ہے سنیے۔ وضو کی حکمت سننے کے بعد قبول اسلام کا واقعہ، ہائی بلڈ پریشر کا بہترین علاج، منہ کے چھالوں کا علاج، مسواک کی اہمیت، چہرہ دھونے کی حکمتیں، وضو کے بارے میں حیرت انگیز انکشاف، ہدیہ چھوٹا 5 روپے بڑا 13 روپے پاکستانی کرنسی میں۔ کتاب جہنم کے خطرات، اس کتاب میں کیا ہے سنیے۔ کفر اور شرک کیا ہے، جہنم کی خوفناک شکل، نمازی کے آگے سے گزرنا کیسا، جانوروں کو ستانا کیسا، قرآن کریم یاد کر کے بھلا دینا کیسا، ہدیہ 95 روپیز۔ رسالہ فیضان سلطان باہو میں کیا ہے سنیے۔ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ کی پیدائش سے پہلے ولایت کی بشارت، اللہ پاک تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے، مرشد کامل کی ضرورت کیوں، تبلیغ دین کی خاطر حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ کا سفر، مٹی سونا کیسے بن گئی، حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ کی وصال کے بعد کرامت کا ظہور، ہدیہ 15 روپے۔ پہلے جمعے کے مدنی قافلوں کے مسافروں کے لیے دعائے عطار، یا رب المصطفیٰ، جو کوئی ہر شمسی ماہ کے پہلے جمعے کو 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کے لیے روانہ ہو، اس کو دیدار مصطفیٰ سے مشرف فرما۔ یہ دعا ہر اس اسلامی بھائی بہن کے حق میں بھی قبول فرما جو اپنے کسی محرم پر انفرادی کوشش کر کے پہلے جمعے کو سفر کروا دے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمانے امیر اہل سنت، تمام ذمہ داران دعوت اسلامی ماہنامہ فیضان مدینہ کو ساری دنیا میں عام کریں۔ ہر دعوت اسلامی والے کے گھر ہر ماہ ماہنامہ فیضان مدینہ آنا چاہیے۔ دعائے عطار، یا اللہ جو ماہنامہ فیضان مدینہ کا سالانہ ممبر بنے تو اسے پل صراط سے سلامتی سے گزار دے۔ تمام عاشقان رسول بالخصوص ذمہ داران دعوت اسلامی ماہنامہ فیضان مدینہ 2019 کی سالانہ بکنگ کروائیں۔ سالانہ بکنگ رنگین شمارہ 1100 روپے اور سادہ شمارہ 800 روپے ڈاک خرچ کے ساتھ۔ مزید معلومات کے لیے اس نمبر پر رابطہ فرمائیں 0313 113 9278۔ سبحان اللہ۔ مکتبۃ المدینہ کی ایک اور کاوش، سابقہ ہفتہ وار مدنی رسائل کا ایک بہت ہی پیارا پیکج تیار کیا گیا ہے جس کا نام رضوی باکس ہے۔ اس باکس میں 71 یعنی 71 مدنی رسائل موجود ہیں۔ اس باکس کی قیمت 1100 روپے 1100 روپیز ہے۔ مکتبۃ المدینہ سے یہ رضوی باکس طلب کیا جا سکتا ہے۔ آج کے ہفتہ وار اجتماع کے مدنی حلقوں میں جھوٹی قسم کے بارے میں بتایا جائے گا، مثلا جھوٹی قسم کی تعریف، جھوٹی قسم کے متعلق مختلف احکام، جھوٹی قسم کے گناہ میں مبتلا ہونے کے بعض اسباب اور دعائے مصطفیٰ یاد کروائی جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ ابھی ذکر، دعا اور صلاۃ و سلام کا سلسلہ ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ تمام اسلام بھائی 12 مرتبہ درود و سلام پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ،
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اذكروا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الصلاة والسلام عليك
عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وسلم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الہ العالمین، تیرے بندے تیرا ذکر کرنے کے بعد تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں سننے کے بعد میرے مولا تیرے پاکیزہ گھر میں اور کئی ایک مدنی چینل کے ناظرین ناظرات نہ جانے کہاں کہاں اس دعا میں شریک ہیں. میرے مولا تیری رحمت کی طرف توجہ ہے. اے اللہ، زندگی میں کئی طرح کے گناہ کیے، اعلانیہ گناہ ہوئے، چھپ کر گناہ ہوئے، جان بوجھ کر گناہوں کا سلسلہ رہا، چھپ کر غلطی سے گناہوں کا صدور ہوا. میرے پاک پروردگار، جتنے بھی گناہ ہم سے سرزد ہوئے آج تیرے پاکیزہ گھر میں حاضر ہو کر اپنے تمام تر گناہوں سے توبہ کرتے ہیں. میرے مالک ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ، ہمارے تمام تر گناہوں سے درگزر فرما. میرے مالک تو ستار ہے، تو غفار ہے. تجھے تیری شان ستاری و غفاری کا واسطہ ہمارے تمام تر گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ، دنیا میں جس طرح تو نے ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالا، قیامت کے دن بھی اسی طرح ہمارے گناہوں کو ڈھانپ دینا. اے اللہ، تجھے تیری رحمتوں کا واسطہ آئندہ زندگی نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے. گناہوں سے نفرت دے دے، نیکیوں سے محبت نصیب فرما. میرے مالک، ہم نفس و شیطان کی شرارتوں سے بچنا چاہتے ہیں لیکن ناتواں ہیں، کمزور ہیں. جب تک تیری رحمت شامل حال نہ ہو ہم نفس و شیطان کی شرارتوں سے محفوظ نہیں رہ سکتے. الہ العالمین، تجھے تیری شان کریمی اور رحیمی کا واسطہ ہمیں نفس و شیطان کی شرارتوں سے بچا لے، نفس و شیطان کی شرارتوں سے بچا لے. اے اللہ، اسلام پر ایمان پر استقامت نصیب فرما. خاتمہ بالخیر بلکہ ہر دم ایمان کی خیر عطا فرما دے. یا خدا، جسم میں جب تک کہ میرے جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے. کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے میری، نزع کے وقت سلامت میرا ایمان رہے. اے اللہ، آج کے سنتوں بھرے اجتماع میں مدنی چینل پر جتنے بھی عاشقان رسول جمع ہے، جس کے دل میں جو بھی جائز تمنا ہے، سب کی تمام تر حاجات و ضروریات پر رحمت کی نظر فرما. بیماروں کو صحتیں دے دے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. اے اللہ، ہر طرح کی آفات و بلیات اور مصائب و آلام سے بچا، امن سکون اور سلامتی والی زندگی مقدر فرما دے. ہماری دنیا و آخرت اچھی فرما. میرے پاک پروردگار، زندگی میں بار بار حرمین طیبین کی با ادب اور باذوق حاضریاں نصیب فرما. ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے علم و عرفان میں فیضان میں برکتیں عطا فرما. ان کے خاندان عالی شان کی خیر فرما. دعوت اسلامی کو صبح قیامت تک سلامتی نصیب فرما. اے اللہ، جن عاشقان رسول نے دعاؤں کے لیے کہا تو خبیر ہے، تو علیم ہے، میرے مولا تمام کے تمام تر معاملات پر رحمت کی نظر فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے،
کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ۔ اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام۔ اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی پڑے گا، میرا لاشا بھی پڑے گا۔ الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام۔ مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ دیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ صلو علی الحبیب۔ تیری رحمتوں کا دریا سریعان چل رہا ہے، تیری رحمتوں کا دریا